السلام علیکم جناب، ویکلی ریپ اپ کال کے ساتھ خالد سیف الدین۔ اچھا جناب، ہم 5 سے 9 دسمبر والے ہفتے کو اپنے ریپ اپ کریں گے، اور سب میں پہلے ہم آج کے سیشن پہ بات کرتے ہیں، فرائیڈے۔ آج کا سیشن میں نے ڈسکریج کیا تھا، کل آپ کو اسکرپٹ کال کے بارے میں بتا دیا تھا کہ شارٹ ٹرم انٹریز نہ کی جائیں، سائیڈ لائن رہیں، زیادہ اچھا ہے۔ اور اگر میں پہلے آپ کو دیکھوں تو مارکیٹ کے والیومز ایسے تھے کہ قطعی طور پہ مارکیٹ کو دیکھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، اور یہی گرتے ہوئے والیومز جو ہیں بلز اور بیئرز دونوں کو ایکٹیویٹی کرنے سے روکتے ہوئے نظر آئے۔ نہ انڈیکس زیادہ نیچے جا رہا تھا، نہ انڈیکس اوپر آ پا رہا تھا، بلکہ پورے ہفتے ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ اور اس کے بعد سیکنڈ سیشن میں ہم نے بڑی ایکسائٹنگ اوپننگ دیکھی، مگر آپ غور کریں تو ود ان دی لمٹس ہے۔ وہ کس طرح؟ مارکیٹ پھر 41,711 سے اوپر نہیں کھڑی ہو سکی، 747 کا ہائی بنایا، مگر مارکیٹ وہاں سے پھر نیچے آ گئی اور وہی 700 لیول کے پاس کلوزنگ دے دی۔ تو انفیکٹ اگر آپ نوٹس کریں تو مارکیٹ جو ہے اپنے 41,711 کے اوپر جا ہی نہیں سکی، اور اوور آل پھر انڈیکس بند ہو گیا 46 پوائنٹ کے فائدے کے ساتھ، مگر ڈپریسو سچویشن کہیں گے آج کے پوری دن کی۔ کچھ اگر میں پہلے اور دوسرے ہاف کے والیوم دیکھوں تو دوسرے ہاف میں پھر بھی کچھ والیوم بنے، پہلے ہاف میں تو حالات بہت ہی خراب تھے۔ تھینکس ٹو غنی کیمیکل اور WGL اور GCIL کہ اس سے تھوڑی سی ہماری کچھ ایکٹیویٹی بہتر ہوئی، ورنہ بورڈ پہ تو جو اسٹاک ہمیں زیادہ نظر آ رہے تھے وہ آپ کے سامنے پچھلے 2 دن سے اس کا اظہار میں کر رہا تھا۔ چلتے ہیں گلمس آف دی لاسٹ ویک کال میں۔ سب میں پہلے والے سلائیڈ میں آپ کے پاس پچھلے منڈے کا جو ہمارا دھیان تھا، جو پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز تھی وہ بتائی گئی تھی، اور دوسری گلمس کی جو سلائیڈ ہے اس میں آپ کو پورا ذائچہ دکھایا گیا ہے کہ انویسٹرز کی کلوزنگ ہائی لو کیا رہا ویک کا، اور فورن انویسٹرز پورٹ فولیو کی پوزیشن کیا ہے۔ اگر لاسٹ ویک کال کو ہم دیکھیں جو پہلی سلائیڈ میں ہے، تو وہاں پر ایک بات کہی گئی تھی کہ ورسٹ از ناٹ اوور۔ یہ ایک خاص طور پہ ایک ہائی لائٹڈ بات کہی گئی تھی کہ ورسٹ از ناٹ اوور، اور اس سے آگے جا کے یہ بھی کہا گیا کہ یہ پاسبلٹی ہے کہ ہیزیٹنٹ ایکٹیویٹی ہو، پریشر برقرار رہے اگر 42,370 352 کے نیچے ہفتہ ٹریڈ کرے، یعنی کہ یہ جو ہفتہ گزرا ہے، جو آج کلوز ہوا ہے، اس کو آغاز میں ہی بتا دیا گیا تھا کہ اس کے نیچے اگر پاسبل ٹریڈ ہوتا ہے انڈیکس تو وہی ہیزیٹنٹ ایکٹیویٹیز اور مسائل رہیں گے۔ اور اگر آپ ویکلی ہائی دیکھیں تو 42,249 کا ہے، اور اس کے بعد مزید یہ کہا گیا کہ اگر 42,064 کے نیچے مارکیٹ ٹریڈ کرے گی تو پھر تو آپ مارکیٹ کے اندر پریشر بھی دیکھیں گے، اور وہ پریشر آیا، کیونکہ انفیکٹ منڈے کو ہی سارا پریشر ہم نے دیکھ لیا تھا تقریباً، اور 41,295 کا ویک میں لو بن گیا، اور اس کے بعد مارکیٹ نے کچھ چھوٹی موٹی ریکوری کی، اور وہاں سے تقریباً 400 پوائنٹ اوپر ہم کلوز ہو گئے۔ اوور آل اگر ہم دیکھیں تو اس ویک میں ہم نے 452 پوائنٹ کا نقصان کیا ہے، جو کہ 1% بنتا ہے، مگر اگر ہم ہائی سے لو کا فاصلہ دیکھیں تو 1000 پوائنٹ مارکیٹ نیچے آئی تھی منڈے کے ہائی سے ویکلی لو تک۔ اور ایک بڑی انٹرسٹنگ صورتحال یہ تھی کہ پچھلے ہفتے میں بھی منڈے جو ہے وہ بڑا خطرناک ثابت ہوا تھا، اس ہفتے بھی منڈے بڑا خطرناک ثابت ہوا، دونوں منڈے ڈیزاسٹر سیلنگ کے ساتھ دیکھے گئے۔ اور اگر آپ پریسائز لیول ٹیبل دیکھیں ہماری منڈے کال کی تو آپ نوٹس کریں گے خاص طور پہ کہ مارکیٹ اپنی پہلی گیون ریزسٹنس کے نیچے ٹریڈ ہوئی، اور جو آخری گیون سپورٹ ہے اس کو لو بنایا۔ تو انفیکٹ مارکیٹ گرین نمبرز جو ہمارے تھے، جو ریزسٹنسز تھیں، ان کی طرف اپروچ ہی نہیں کر سکی، منڈے کو اتنی مارکیٹ گر گئی، اور اس کے بعد پھر مارکیٹ میں ایک ایفرٹ تھی کہ کسی طریقے سے ریکور ہو، اور وہ ایفرٹ اگر میں دیکھوں تو مجھے نظر آتی ہے کہ ہم نے ٹیوزڈے کو لو بنا لیا تھا 41,295 کا، اس کے بعد وینسڈے، تھرسڈے اور آج کا دن فرائیڈے، ہم تینوں دن سے ایفرٹ میں رہے۔ ایک گرین نمبرز میں ہم نے کلوز کیا وینسڈے کو، وہ بھی بڑے لو والیومز کے ساتھ، پھر اس کے بلکہ وینسڈے کو تھوڑے والیوم بڑے تھے، ورنہ منڈے اور ٹیوزڈے کو تو والیوم بہت کم تھے،
مگر پھر تھرسڈے اور فرائیڈے کو والیوم پھر وہی 4.5 کروڑ کے اراؤنڈ ہوئے، جو کہ بہت ہی کم والیوم ہے، ریکارڈ لو والیومز کی لسٹ میں یہ آ سکتے ہیں۔ اب اگر ہم ان حالات اور صورتحال کو کنکلوڈ کریں تو ایسا لگتا ہے کہ سیاسی صورتحال کو لے کر مارکیٹ بہت کنفیوز ہے، بہت شدید کنفیوز ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ فائنانس منسٹری معیشت اور اس کی بہتری کے لیے یا ڈالر کی گراوٹ کو روکنے کے لیے کچھ خاص کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ یہ آپ کے سامنے یہ سلائیڈ ہے جو پچھلے ہفتے بھی میں نے دکھائی تھی کہ پاکستان ان حکمران اشرفیہ کے رحم و کرم پہ، تو یہ ایک بڑی حقیقی صورتحال ہے کہ بدنصیبی بھی ہے اور مجبوری بھی ہے کہ پاکستان جو ہے اس وقت جن مسائل کا شکار ہے اس سے جو حکمران اشرفیہ ہے وہ بہت کم اس سے افیکٹ کرتی ہے، تو اس وجہ سے ان کا فوکس بالکل بھی نہیں ہے کہ معاملات کہاں جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، بالکل بھی۔ آپ مطلب ہم پہلے اس ایک مسئلے کو لے کے پریشان ہوتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں اچھا بھائی وہ اپوائنٹمنٹ ایک مصیبت بن گئی تھی آرمی چیف کی، چلو بھائی اپوائنٹمنٹ بھی ہو گئی، اس اپوائنٹمنٹ کے بعد بھی صورتحال اگر ٹھیک نہ ہو تو پھر آدمی کیا کرے؟ مطلب ایک عجیب و غریب حکومت اور اپوزیشن میں رسہ کشی کی کیفیت طاری ہے، اور آئینی ماہرین، سو کالڈ آئینی ماہرین جو یہ سیاسی رہنما اور تجزیہ کار ہیں، وہ ہمیں نت نئی باتیں روزانہ بتاتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا، اسمبلی ٹوٹے گی تو ایسا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا اگر اسمبلی ٹوٹے گی تو فلاں الیکشن ہے۔ مگر بہرحال انویسٹر اس چیز کو لے کے بہت کنفیوز اور پریشان ہے، اس کو سمجھ نہیں آتا آخر ہونا کیا ہے اور کرنا کیا ہے۔ آگے چلیں تو جناب جو حالات اور صورتحال ہے، مطلب ان کنٹرول جو پرائسز ہیں، جو اشیاء خودزنی کی، جو روزانہ کی جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں، ان کو لے کے عام آدمی بہت پریشان ہے، اور سیلاب زدگان جو ہے وہ یقیناً سردیوں کے حوالے سے بہت پریشان ہے، تو اس طرف بھی کوئی خاص ہمیں توجہ نظر نہیں آتی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماہرین معاشیات جو ہیں وہ شدید کنفیوز ہیں اس وقت، کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا معیشت کہاں جا رہی ہے، اور وزیر خزانہ کی طرف دیکھیں تو وہ معیشت سے غیر تعلق نظر آتے ہیں، ان کا فوکس پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ مذاکرات میں زیادہ نظر آتا ہے، حالانکہ وہ ان کا ڈومین نہیں ہے، وہ وزیر خزانہ ہے، وہ اپنا کام کرے، مگر وہ نواز شریف کے ایلچی کے طور پہ کام کر رہے ہیں، وہ وزیر خزانہ کے طور پہ پاکستان میں کوئی کام نہیں کر رہے، وہ نواز شریف کو میرے خیال میں ریپرزینٹ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، چونکہ ان کو اپنے بھائی پہ تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے، ان کی کریڈیبلٹی پہ یا ان کی ایبلٹی پہ، تو انہوں نے اسحاق ڈار کو پلانٹ کر دیا ہے، انہوں نے آ کے جو مفتاح اسماعیل تھے ان کو ریپلیس کر دیا۔ مفتاح اسماعیل ٹوٹل معیشت پہ فوکس تھے، اگر آپ ان دونوں میں ایک فرق دیکھیں، وہ غیر سیاسی ڈیسیجن لینے میں پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے، یہ بہت زیادہ سیاسی ڈیسیجن لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو اس لیے بہت ہی غیر متعلق وزیر خزانہ نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ اوورال صورتحال ہے، اس طرح ہفتہ گزرا ہے، اب آنے والے ہفتے کے بارے میں ڈیلی کال میں یقیناً آپ کو آگاہ کریں گے، مگر بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی معیشت اور مسائل کو حل کرے، ہمارے لیے سکون پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، آپ سب کو صحت مند رکھے۔ بہت شکریہ۔ یہ آپ کے سامنے آخری سلائیڈ ہے جس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ہماری سروس اگر لینا چاہتے ہیں تو بآسانی ہمارے دیے گئے نمبر 0345619043 پر اگر رابطہ کریں گے تو آپ ہماری سروسز بھی لے سکتے ہیں، فورتھ کوارٹر پورٹ فولیو بھی لے سکتے ہیں، اور تمام جو ہم سروسز آفر کرتے ہیں اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا ویڈیو کو دیکھنے کا۔ انشاءاللہ تعالی مزید ڈیٹیل کے ساتھ ڈیلی کال میں آپ سے بات کروں گا۔ اللہ حافظ۔